العراق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر رب بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تھے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو اس مجلس میں آیا اور اس شخص کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے تھے، کوئی گرد و غبار کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، بال بھی بڑے صاف جیسے بھی نہا کر آیا ہو، لیکن وہ شخص ہمارے علاقے کا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا، یعنی وہ گویا تھا بھی مسافر لیکن سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے اور کچھ سوالات کیے۔ اس شخص نے پہلا سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتا دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، بلکہ اس سے پہلے اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر بھی اس کے راوی ہیں، اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب شخص ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایکسپلین کیا، ایمان کو ڈیفائن کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاؤ، دل سے مان لو۔ اس پہ بھی اس نے کہا کہ جی آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس نے پوچھا کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ احسان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جو ڈیفائن کیا وہ اس لفظ کے ساتھ استعمال شروع کیا، ایکسپلین کیا، جو ہمارا فعل مضارع کو منسوب کرنے والے حروف میں سے ہے۔ احسان ہے کیا، آپ نے اسے کیسے ڈیفائن کیا، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں ابھی۔ تو ٹاپک ذہن میں تازہ کر لیں، مضارع منصوب ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ فعل مضارع مرفوع سے منصوب بھی ہوتا ہے، جب منصوب ہوتا ہے تو وہ الفاظ جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ ضمیر سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مؤنث کے دو لفظوں کو کچھ نہیں ہوتا، آنی، اونا، اینا کا نون نکل جاتا ہے۔ مضارع منصوب کرنے والے کچھ حروف ہیں جنہیں حروف ناصبہ کہتے ہیں، ان میں ایک حرف ہم نے پڑھا ہے لن، جو کہ صرف مضارع سے پہلے آتا ہے اور کسی سے پہلے نہیں آتا، نہ اسم سے پہلے آتا ہے نہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں جب بھی یہ حرف نظر آئے اس کے بعد فعل مضارع ہی ہوگا اور منصوب ہوگا۔ فعل مضارع میں معنوی تبدیلی لاتا ہے، زوردار نفی، اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اور ایک ایگزامپل آپ یاد رکھیں گے قرآن سے، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ دوسرا حرف ہم نے پڑھا ہے حتی، یہ بھی مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حتی جو ہے اسم کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہم نے پڑھی ہے حتی مطلع الفجر، فعل ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے سورۃ التکاثر میں ہے حتی زرتم المقابر۔ معنی اس کے وہی ہیں جو اسم کے ساتھ استعمال ہوتے وقت بنتے ہیں اور ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے بنتے ہیں۔ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یا جب تک کہ نہ۔ اور ایگزامپل وہ پوری آیت کا جملہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلے حرف کی طرف جو مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ حرف ہے جی ان۔
صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کی ڈیفینیشن میں استعمال ہوا. ان اس کے معنی ہوتے ہیں جی کہ اب اردو میں اس کا ترجمہ کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ, تو تجوید کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اشہد اللہ الہ, ان لا الہ نہیں پڑھیں گے. گرامر کے اعتبار سے ہم ان لا پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ اقامت کہہ رہے ہوں گے تو پھر تجوید کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اشہد اللہ الہ, صحیح ہے. لیکن آپ کو اقامت کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اقامت کہنے والے کو کتنی تجوید آتی ہے. بہرحال ان کا لفظ جو ہے یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, صحیح ہے. مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے, معنی اس کے ہی کیے جائے. مضارع کے ساتھ اس کا استعمال ذرا ایک خاص ہے, صحیح ہے. یہ مضارع کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کا مفہوم دیتا ہے جی. مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کا مفہوم دیتا ہے. یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو سارا انشاءاللہ تعالی. مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں جی کام کے نام کو, صحیح ہے. مثلا کام کا نام ہے جانا, جتنے بھی نام والے لفظ ہیں نا ان پہ یہ سارے مصدر ہوتے ہیں. جانا, آنا, کھانا, پینا, بیٹھنا, رونا, دھونا, سونا, صحیح. صحابہ ہم نے پھر ماضی پڑھا ہے, اس کے کیا معنی کیے ہم نے؟ وہ گیا. ہم نے یذهبو پڑھا ہے, اس کے کیا معنی ہے؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا. تو ماضی فعل کا مفہوم دے رہا ہے, کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ. مضارع میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ مل رہا ہے, لیکن مصدر میں صرف کام کا مفہوم ہے, زمانہ نہیں ہے, صحیح ہے نا. یعنی وہ گیا تو ذہبا, وہ جاتا ہے یا جائے گا یذهبو. لیکن جانا کی عربی کیا ہوگی؟ یہ مصدر ہوگا, صحیح ہے. تو جانا کی اگر آپ عربی جاتے ہیں نا, جانا کی عربی آپ جاتے ہیں تو آپ ان کو پھر مضارع کے ساتھ استعمال کر لیں تو جانا کی عربی بن جائے گی. ان کے ساتھ فعل مضارع استعمال کر لیں گے نا تو مصدر کا مفہوم آ جائے گا. میں کر کے دکھاتا ہوں نا آپ کو. ان اور اس کے ساتھ مضارع آ رہا ہے یذهبا, صحیح ہے. ان یذهبا. اب اس کا مطلب یہ ان فعل کے ساتھ مل کے مصدر کا مفہوم دے گا, یعنی اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ جانا. جانا. اور یہ جانا کس کا جانا ہوگا؟ یہ جو فاعل ہوگا اس کا جانا ہوگا. اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا, یعنی اس کا جانا مراد ہوگا. اگر یہاں پر اذهبا ہوتا تو مراد میرا جانا تھا. اگر یہاں پر نذهبا ہوتا تو ہمارا
کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں آپ کے دونوں ترجمے کر کے دکھاؤں گا. کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور یہ مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کا مفہوم دے گا. اس اعتبار سے اس ان کا نام پڑ جاتا ہے جی ان مصدریہ. اس ان کو کہتے ہیں ان مصدریہ. تو ہمارا تیسرا حرف جو مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ان مصدریہ. ان مصدریہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ان ہوتا ہے جو مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دے دے. سمپل سی بات ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے. جملہ لکھتا ہوں, انشاءاللہ تعالی آپ مصدر کے معنی بنا کر اس میں ترجمہ کریں گے یا کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے دونوں ایگزامپل رکھتا ہوں. ذرا پہچانے یہ کیا ہے جی؟ امرتو ماضی ہے, مضارع ماضی ہے. تو میں ہوتا ہوں, آپ کو پتا ہے. امرتو میں نے حکم دیا. امرتو زیدن کیا مطلب ہوگا؟ میں نے زید کو حکم دیا. ان کے, اب میں پہلے کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں, پھر مصدر کے ساتھ ترجمہ کروں گا. کہ یذہبا کہ وہ چلا جائے. صحیح ہے. کے ساتھ آپ یہ ترجمہ کریں گے, امرتو زیدن میں نے زید کو حکم دیا کہ وہ چلا جائے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ صرف مصدر والا ترجمہ کریں. کیا ترجمہ بن رہا ہے اس کا؟ جانا. ٹھیک ہے, تو اب اس جانے کو جملے میں فٹ کریں. میں نے زید کو جانے کا حکم, میں نے زید کو جانے کا حکم دیا. آپ دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھیں میں ترجمہ بنا رہا ہوں ماشاءاللہ. امرتو زیدن میں نے زید کو حکم دیا ان کے یذہبا. زید کو حکم دیا تو زید کو ہی جائے گا نا. زید کو حکم دے کہ میں جاؤں گا, بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. میں نے زید کو حکم دیا کہ وہ جائے, کہ وہ چلا جائے, یا میں نے زید کو جانے کا حکم دیا. اوکے, اب آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں, آپ نے اسے دونوں طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اور آپ نے کر لیا تو بس میرا کام ہو گیا. ہمارا اس نے حکم دیا. امر اللہ الناس, اللہ نے لوگوں کو حکم دیا ان کے. ٹھیک ہے, اب لوگ کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں نا. تو میں نے جو مضارع لانا ہے وہ جمع والا لانا ہے. ایسے ہی ہے نا. صحیح ہے نا. زید ایک تھا تو میں مضارع ایک والا لایا تھا. ٹھیک ہے. یہ جی فعل مضارع یعبدو
منصوب ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون گرے گا، الف لگ جائے گا. این یعبدو کہ وہ عبادت کرے. ٹھیک ہے، یعبدو وہ عبادت کرے کس کی؟ اللہ کی نا. تو اب اللہ دوبارہ نہیں لاؤں گا، میں اس کی زمین لے آؤں گا. تو کون سے زمین لاؤں گا؟ ہو. اب جب ہو لاؤں گا تو الف نکال دوں گا. صحیح ہے. تو اب اس کا دو طرح سے میں ترجمہ کرواؤں گا آپ سے. ایک ترجمہ کے ساتھ کریں. تو پہلے کے ساتھ ترجمہ کریں. اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سب اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ. اب مصدر کے معنی لے کر ترجمہ کریں. اس کے مصدر کے معنی کیا ہوں گے؟ عبادت کرنا. ٹھیک ہے نا. اب عبادت کرنا کو آپ نے اردو میں استعمال کرنا ہے. شاباش ہمت کریں. لوگوں کو اس کی عبادت کرنے کا، اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. ماشاءاللہ. کیوں جی؟ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ صاحب بالکل سر. مزہ آ رہا ہے؟ ہمارے کوئی اسکیم تو نہیں تھی ہم جیسا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، یہ تو نہیں تھی. اوکے جی. اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ میں آپ سامنے قرآن مجید سے پورا جملہ لکھتا ہوں، آپ اسے کھل کے ٹرانسلیٹ کریں گے. صحیح ہے؟ دیکھو جی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، میں پورا لکھتا ہوں جملہ. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يَأْمُرُكُمْ، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرۃ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تذبحوا، تمہیں حکم دیتا ہے نا تو تم بھی کرو گے. حکم تمہیں دیتا ہے اور ذبح میں کرو نہیں نا، اس لیے تذبحوا، تم ذبح کرو بقرۃ، کوئی بھی گائے، اینی کاؤ. اب اس کو مصدر کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں. گائے ذبح کرنے کا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی سی گائے کو نکرا لائے نا. ٹھیک ہے، نکرا نہیں لائیں گے تو بنی اسرائیل کی طرف جائیں گے. اللہ نے تو نکرا کہی تھی، کوئی گائے اینی کہو. صحیح ہے. اللہ نے نکرا گائے کہی، انہوں نے مالوا بنانے کی کوشش کر دی کہ ما لونھا، رنگ کیا ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں سوال زیادہ نہیں کرنے چاہیے، اتنا سمجھ آ جائے اوکے عمل کریں. اور یہ منع تھا خاص طور پہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو سوال نہ کرے زیادہ، نہیں تو پھر مسئلے بن جائیں گے. اللہ کے رسول نے حج ایک ہی حج کیا نا، آپ سب کا ایک ہی حج ہے نا. کسی نے پوچھا رسول کیا حج ہم پہ ہر سال فرض ہے؟ آپ سے
سائڈ پہ ہو گیا, منہ پھیر لیا, وہ پھر آگے ادھر سے آ گیا. یوسف کیا آج ہر سال فرض ہے؟ اب کیا مطلب ہے کہ یار بس حج فرض ہے, جب استطاعت ہو, جب اللہ نے کہہ دیا استطاعت ہو کرو, ٹھیک ہے. اگر سوال کے جواب میں لفظ مانتے ہیں ہاں ہر سال فرض ہے, تو پھر دیکھیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ کوئی گائے ذبح کر دو, نکرا گائے, اور وہ معرفہ کے چکر میں پڑ گئے, جب معرفہ بنانے لگ گئے تو پھر خاص کرتے کرتے مشکل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. مہمان گھر آئے تو موسم کے اعتبار سے اسے ٹھنڈا گرم پیش کر دیں. صحیح ہے نا. مہمان گھر آتا ہے, جناب کیا لیں گے, ٹھنڈا گرم. اب مہمان بیچارہ کنفیوز ہے کہ یار اکتوبر ہے, ٹھنڈا لوں یا گرم لوں. گرم کا تو آدھا گھنٹہ کہیں گیا, ٹھیک ہے, تو چلو ٹھنڈا ہی پی لیتا ہوں, زیادہ دیر میں نے بیٹھنا نہیں ہے, ٹھنڈا لیں گے. ٹھنڈا ٹھنڈا نارمل ٹھنڈا یا چل ٹھنڈا؟ یار موسم اب چل والا تو نہیں ہے نا, نارمل. اچھا شربت یا کوک پیپسی چلے گی؟ کیونکہ شربت بنانے کو پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے. صحیح ہے. پیپسی, لیکن پتہ نہیں پیپسی ہو پھر آئے گا نہیں اسرائیل پیپسی, یہ بھی ایک معاملہ ہے. شربت ہی شربت, کوئی نہیں کہہ رہا 10 منٹ لگ جائیں گے. شربت. اچھا شربت کی روح افزا کہ نورس؟ روح افزا لے آؤ یار. نہیں جامش نہیں تھی, جامش ہے بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا جی گلاس شیشے والا ہو یا اسٹیل والا؟ شیشے والا لے آؤ یار, اسٹیل والا تو پتہ نہیں آئرن کی کمی ہے میرے, اسٹیل سے گلاس بنانا. شیشے والا لے. شیشہ سادہ ہو کہ پھولدار؟ اب یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ صحیح ہے, کچھ نہیں, جاؤ. تو یہ وہی تھا, لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی کمنٹ کر دیا کہ فَذَبَحُوهَا, انہوں نے آخر ذبح کر ہی دیا, وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, لگتا نہیں تھا کہ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر بھی انہوں نے ذبح گائے کو کر ہی دیا. تو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے ذبح کر دو. یا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کوئی ایک گائے ذبح کرنے کا. اب آ جائیں حدیث کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو ڈیفائن کیا ہے کہ احسان یہ ہے, الاحسان ان تعبد اللہ, احسان کیا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کریں, ان تعبد اللہ. یہ تعبد کا کون سا لفظ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان دو میں سے ہی ہوگا نا, زبر والا ان دو میں سے ہی ہوگا. احسان یہ ہے کہ وہ مؤنث عبادت کرے, انتا تو عبادت کرے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث والا لفظ ہے یا واحد مذکر والا لفظ ہے. ان تعبد اللہ, کہ تو اللہ کی عبادت کرے. اور مصدری کا معنی, مصدری معنی کے ساتھ ترجمہ کریں, تیرا اللہ کی عبادت کرنا. الاحسان ان تعبد اللہ, احسان تیرا اللہ کی عبادت کرنا ہے. احسان تیرا اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے کأنک تراہ,
جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ تیرا اللہ کا عبادت کرنا ہے لیکن اس طرح ہے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، وہ تیرے سامنے۔ ایک روایت میں لفظ ہے الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تیرا اللہ کے لیے عمل کرنا اس طرح ہے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک روایت میں لفظ ہے کہ الاحسان ان تخشى اللہ کأنک تراہ۔ تیرا اللہ سے ڈرنا احسان ہے اصل میں، اور اس طرح ڈرنا ہے جیسے وہ تیرے سامنے۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو بہت مشکل ہے، کیوں جی؟ اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہو اور آپ کو یہ احساس ہو اللہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا اور ہمیں ظفر صاحب محسوس ہو کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے، نماز میں فرق آ جاتا ہے نا، فرق آ جاتا ہے نا۔ کیا فرق آتا ہے؟ بندہ الرٹ ہو جاتا۔ اب آپ نا کوئی خواہش نہیں کرتے، ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو۔ اور پہلے آپ رکوع میں گئے، ٹھار پورے اٹھے بھی نہیں، دھڑم سجدے میں۔ اب آپ آرام سے رکوع کریں گے، اس کے بعد لمبا رکوع پہلے 3 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تو 5-7 دفعہ تو پڑھیں گے پڑھیں گے۔ اس بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر آگے بھی دعا حمدا کثیرا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہم آرام سے سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور ہماری نماز بدل جاتی ہے، ہماری نماز بدل جاتی ہے، ہمیں احساس ہو کوئی دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز بدل جاتی ہے۔ اب آپ نماز اصل میں اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، اب آپ نماز اس کے لیے پڑھ رہے تھے، اس لیے اللہ کے رسول سے شرک کرا دی، یہ شرک ہے۔ ویسے پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، صحیح ہے نا۔ جب بندے کا دیکھنے کا اندر فرق پڑ جاتا ہے آپ کی نماز میں، تو اگر آپ یہ احساس کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، پھر نماز کیسی ہوگی؟ نماز میں خوشنودی آئے گی نا، نماز میں خشوع آئے گا، نماز میں خضوع آئے گا، ٹھیک ہے۔ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم تو اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ احساس ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعمل للہ کأنک تراہ، تم اللہ کے لیے عمل اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تخشى اللہ کأنک تراہ، تم اللہ سے ڈرو اس طرح جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کہہ کے تاثیر نہیں ہوتی، یہ تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ باپ کو دیکھ رہے ہو تو کوئی غلطی کرتے ہیں؟ صحیح ہے نا، باپ نہیں ہے سامنے،
اگر احساس یہ ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، تو پھر بھی غلطی نہیں کرتے. جب یہ سب کچھ نکال دیں پھر موجے موجے، پھر کسے پوچھنا؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ الاحسان، احسان یہ ہے کہ تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ظاہر بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے جی احسان. اس میں بھی حضرت جبریل تھے، وہ اصل میں انہوں نے کہا کہ سچ کہا. پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی اس کا علم اتنا ہی ہے جتنا سب کو ہے، اللہ کے پاس اس کا علم ہے. ہاں میں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں تمہیں. تو آپ نے نشانیاں بتائی. تو پھر وہ شخص چلا گیا. تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ کون تھا یہ؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ لکشو آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے بہتر. تو آپ نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے لگے. ٹھیک ہے، یہ حدیث جبریل کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے. یہ احسان جو ہے یہ اسلام، ایمان اور اس کے بعد کا لیول ہے. اسلام زبان سے مان لینا، ٹھیک ہے، عمل ہو نہ ہو اسلام ہے، مسلمان ہیں آپ. ایمان ہے دل میں ٹھک جانا، دل میں ٹھک جانا. ایمان جو ہے یہ انسان کو عمل کی طرف لے کے آتا ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل ہوگا. احسان اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. احسان اس سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ آپ کو یوں لگے جیسے اللہ آپ کے سامنے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اصل میں اس وقت بہت پرابلم ہے. یہی صحابہ کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالیں نا، صحابہ کی زندگی ایمان سے شروع ہوئی تھی. ایمان سے شروع ہوئی تھی نا. صحابہ کی زندگی ایمان سے شروع ہوئی. اللہ کے رسول نے ان کے اندر ایمان پیدا کیا، دلوں کے اندر ایمان آیا. دلوں میں ایمان آیا نا، قرآن کے ذریعے ایمان آیا. پھر صحابہ اسلام لے کے آئے. ایسی ہے نا. پھر تو مان سے پڑھا نا انہوں نے کلمہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور پھر انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی اور درجہ احسان تک چلے گئے. ترتیب سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ایمان، اسلام، اسلام، تقوی، تقوی اور پھر درجہ احسان. اب ہماری ترتیب کیا ہے؟ اسلام. سٹارٹ ہمارا ہوتا ہے اسلام سے. ایسے ہی ہے نا. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسلام، اس کے بعد اب یہاں آ کے کچھ ایمان پیدا ہونے لگا. ایسے ہی ہے نا. اب ایمان آ رہا ہے، دلوں میں ٹھک رہا ہے نا. اب آگے کیا چاہیے؟ تقوی. لیکن آگے ہمیں مل رہا ہے ذاکر صاحب فتویٰ. فتویٰ اور تقویٰ سمجھتے ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتویٰ دے کر آئے کہ کپڑے پہ اگر اتنی سکے کے برابر نجاست لگ جائے وہ خیر ہے، نماز ہو جائے گی. اوکے، نماز ہو جائے گی. اپنے کہیں لگ گئی، اپنا وہ دھو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اپنا دھو رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ تو فتویٰ دے کے آئے ہیں،
ابھی آپ فرما کے آئے ہیں کہ اتنی نجاست لگ جائے تو خیر ہے، خود آپ دھو رہے ہیں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے. صحیح ہے نا؟ تو فتویٰ اور تقویٰ میں یہ فرق ہے. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ فتویٰ مل رہا ہے نا؟ مطلب وہ ایک پروویژن ہے، مل رہا ہے نا کہ ہاں رشوت حرام ہے، لیکن صحیح ہے. میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، فتویٰ ایگزیکٹ ہے، صحیح ہے. لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ درجہ احسان تک نہ پہنچنے کی وجہ وہ ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو، تقوی کی کمی. تقویٰ تو پھر یہ ہے نا کہ نہیں ہوتا نہ ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، میں نے نہیں دینے پیسے، یہ تقویٰ. فتویٰ ہے مجبوری. آپ کا میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں بجلی والے، الزام لگاتے ہیں ٹیمپرنگ کی ہے آپ نے، صحیح ہے. میٹر دوبارہ لگوانا آسان کام ہے، سمپل. وہ کہیں گے اتنے پیسے دیتے میٹر لگ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا بل بھی ریگولر آئے گا، صحیح ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو سچا ہوں، میں نے تو کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی، تو آپ کے خلاف کیس بنے گا. آپ کو چارجنگ اس لیے بھی ہوگی، اتنے پیسے بھی دینے پڑیں گے، صحیح ہے. ذلیل خوار الگ ہوں گے، بجلی الگ نہیں ہوگی. تو آپ کے پاس دو راستے ہیں نا، فتویٰ تقویٰ، فتویٰ تقویٰ فتویٰ. تو آپ کیا اختیار کریں گے؟ فتویٰ، کیونکہ حل ہی نہیں ہے. صرف 10,000 لینے ہیں اسے، اس کے بعد بس سکون سے سوئیں، بجلی بھی لگ جائے گی فوراً جناب صاحب. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ آپ کیس لڑیں گے، ٹھیک ہے، گھر والے آپ سے لڑیں گے، ظاہر بات ہے. گھر والوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا تقوی فتوے کی، انہیں تو بجلی چاہیے. تقویٰ پھر آپ جائیں گے باقاعدہ اور آپ کے خلاف ہوگا، ظاہر بات ہے. واپس کون جیتے گا؟ وہ میٹر ٹیمپرنگ شو ہوگی اور آپ کو پچھلا بل ڈالا جائے گا، خام میں آپ کو ڈالنا پڑے گا، دینا پڑے گا، لیکن آپ کا دل مطمئن ہوگا. یہ آخرت اللہ نے اسی لیے تو قائم کیا. پھر آخرت میں وہ میٹر ریڈر ہوگا، ایکسین ہوگا، اور ہر وہ بندہ ہوگا جو اس کام میں انوالو ہوگا، اور آپ کا ہاتھ ہوگا، اور آپ ایک ایک پائی وصول کریں گے وہاں سے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہے تقویٰ. اور اس سے پڑھ کے تقویٰ چاہتے ہیں تو آپ اس میں معافی کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ کلیئر ہو گیا؟ احسان سمجھ میں آ گیا؟ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. چوتھا حرف ہے جی کئی. کئی فعل مضارع کو منسوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی جو ہے یہ بھی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، سب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ نہ اسم سے پہلے آتا ہے نہ ماضی سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف مضارع سے پہلے آتا ہے. اس کے معنی کیے جاتے ہیں کہ تاکہ. تاکہ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ تاکہ ہم اردو میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ جی وجہ بتانے کے لیے. تو
کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تاکہ. صحیح ہے نا؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ عربی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم قرآن سمجھیں, تاکہ ہم قرآن و حدیث سمجھیں. اوکے جی. خلق اللہ, کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیدا کیا, خلق اللہ الناس, اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. کئی تاکہ یعبدوہ, تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. صحیح ہے. اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. کلیئر ہو گیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. کہتے ہیں اللہ نے, اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اگر آپ نے جملہ بنا لیا تو آپ سب پاس ہے, ورنہ جی اللہ نے نہیں, اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کا نام بلا کا اس نے پیدا کیا, نام ہمیں کئی تاکہ ہم عبادت کریں. ہم کریں کہ وہ کریں؟ شاباش. کئی نعبدہ, ماشاء اللہ سب پاس ہو گئے. اللہ کا نام کئی نعبدہ, اس نے مجھے پیدا کیا تاکہ میں اس کی عبادت کروں. خلقنی کئی اعبدہ, اس نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو اس کی عبادت کرے. خلقک کئی تعبدہ, اللہ نے تم سب کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی عبادت کرو. خلقکم کئی تعبدو. ٹھیک ہو گیا جی؟ ماشاء اللہ. جب کبھی ٹائم ہو آپ کے پاس تو اس طرح کے جملے بنائیں, پریکٹس ہو جائے گی. 5واں حرف ہے جی لام. بڑے عرصے بعد آئے ہیں لام صاحب. another لام. ذرا پہلے پچھلے لام گن لے. لام تعریف, لام جارہ, لام تاکید. ٹھیک ہے جی؟ تین. اب یہ بڑے دیر بعد آیا لام. اس کا نام نوٹ کر لیں. اس کا نام ہے جی لام کئی. اس کا نام کیا ہے؟ لام کئی. اس کا نام ہے لام کئی. لام کئی صرف مضارع سے پہلے آئے گا. لام کئی صرف مضارع سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور لام کئی کی حرکت بھی نوٹ کر لیں, زیر کے ساتھ آئے گا. لام کئی کس حرکت کے ساتھ آئے گا؟ زیر کے ساتھ. اب اس کا نام لام کئی کیوں پڑا؟ اس لیے پڑا کہ یہ کئی کے معنی دیتا ہے. لام کئی کے معنی کیا ہے؟ تاکہ. اس لیے اس کو لام کئی کہتے ہیں. اوکے جی؟ مضارع سے پہلے آئے گا اور زیر کے ساتھ. زیر کے ساتھ آئے گا.
اور نام اس کا لام کئی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کئی کے معنی میں آتا ہے. صحیح ہے؟ لہذا ہم کئی کی جگہ پر لام کئی استعمال کر سکتے ہیں. کئی کی جگہ پر لام کئی استعمال کر دیں تو ہم یہاں پر کئی ہٹا کے لام کئی لگا دیں تو بن جائے گا خلق اللہ الناس لیعبدوہ. خلقنا لنعبدہ. تو لام کئی از اکول ٹو کئی، اور ان دونوں میں سے لام کئی قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، کئی اتنا استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں لام کئی کا استعمال زیادہ ہوا ہے، جبکہ کئی کا استعمال گنتی کا استعمال ہے، 10 دفعہ بھی نہیں استعمال ہوا ہوگا پورے قرآن. صحیح ہے؟ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے. لیکن لاسٹ حرف ہے ہمارا فعل مضارع کو منصوب کرنے والا، وہ ہے جی اذن. اذن جو کہ قرآن مجید میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا. اس کے معنی ہے جی تب تو، اس کے معنی ہے تب تو. قرآن مجید میں اذن استعمال ہوا ہے، لیکن فعل مضارع کے ساتھ اس کی ایگزامپل نہیں ملتی، اس لیے اسے ہم پڑھیں گے. چھٹا ہمارا حرف مضارع کو جو منصوب کرنے والا ہے وہ ہے اذن. اس کے معنی ہے تب تو. قرآن مجید میں لکھا ہوا ملے گا اس طرح تنوین کے ساتھ. صحیح ہے؟ اور ترجمہ آپ نے تب تو ہی کرنا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن مجید میں استعمال تو ہوا ہے، لیکن مضارع کے ساتھ اس کا استعمال قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ہمارا سکوپ قرآن مجید ہے، لہٰذا اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اور ہمارا مضارع منصوب الحمدللہ مکمل ہو گیا. مضارع منصوب جب منصوب ہوتا ہے تو پیش والے لفظ زبر ہو جاتے ہیں، آنی منائنا کا نون نکل جاتا ہے، جمع مؤنث ویسے کا ویسے رہتا ہے. حروف ناصبہ کی وجہ سے مضارع منصوب ہوتا ہے. لن زوردار نفی اور مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. حتی یہاں تک کہ یا جب تک کہ نا کا مفہوم دیتا ہے. ان مصدریہ ہوتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ مل کے مصدر کے معنی دیتا ہے. کئی اور لام کئی تاکہ کا مفہوم دیتے ہیں. اور اذن ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. 1 منٹ کا سبب ہوتا ہے، 2 گھنٹے آپ کام کے لے لیتے ہیں میرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مضارع منصوب ہے احسان ہے